الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، سورۃ توبہ میں ہے آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں۔ عظمت اور حرمت والے 4 مہینے محرم، رجب، ذیقعد اور ذوالحج ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں جنگ کو، قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد ان مہینوں کی حرمت، عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ محرم کا معنی ہی یہی ہے، یعنی معزز اور محترم۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، سورۃ بقرہ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، دعا کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ بستی میں آپ کے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ تو محرم کا معنی محترم ہے اور معزز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے جب تک فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بابرکت دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں یعنی فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دلائی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یوم کو روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، یعنی 10 محرم کا۔ چونکہ 10 محرم کے روزے کا زیادہ اہتمام یہود کیا کرتے تھے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 1 روزہ کے اضافہ کا فیصلہ فرمایا، تاکہ یہود کے ساتھ تشبیہ نہ ہو اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ تو رکھو، مگر یہودیوں کے ساتھ تمہاری شباہت نہیں ہونی چاہیے، تشبیہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تم ایک امتیاز رکھو اور اس امتیاز کے لیے 1 دن کا اضافہ کر لو، آگے یا پیچھے، یعنی 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ ملا لو یا پھر 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا لو۔ اس روزے کی فضیلت بھی آئی ہے حدیث شریف میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو نفلی روزہ جو رکھا جاتا ہے، وہ روزہ دار کے لیے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امتی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ رب العزت پورا سال اس کے رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اس مہینے کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔
اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برگزیدہ انبیاء کرام کو درجات و انعامات، مناصب و مناقب، عظمت اور رفعت، سربلندی و سرفرازی سے اسی دن نوازا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ممنوع شجر کے قریب چلے گئے اور جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس کا پھل کھا لیا، اور اس کے بدلے میں پھر ان کو زمین پہ اتارا گیا، اور یہاں پر وہ روتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی کی نعمت 10 محرم کو حاصل ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پہاڑ پر نمودار ہوئی اور طوفان تھما تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، اور ان کو جو لقب ملا ہے خلیل اللہ کا، فرماتی ہیں وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شاہی مندر میں جا کر بتوں کو توڑا تھا اور اس کی سزا کے طور پر آپ کو پھر آگ میں ڈالا گیا تھا، تو جس دن آپ نے بتوں کو توڑا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملتی ہے تو وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی گمشدہ بینائی واپس لوٹتی ہے تو 10 محرم کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائش و ابتلا اور صبر آزما امتحان کے بعد جب جیل سے رہائی ملی تو وہ بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور سربلندی حاصل ہوئی اور فرعون کی فرعونیت اور شہنشاہیت خس و خاشاک کی طرح دریائے نیل میں بہہ گئی تو وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ ایسی بادشاہت ان کے بعد کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ تو جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت عطا فرمائی گئی اور تاج ان کے سر پہ رکھا گیا تو فرماتے ہیں وہ بھی عاشورہ محرم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل بیماری گزاری، تکلیف میں ایام گزارے، جب اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، جب وہ کہہ رہے تھے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی، تو جس دن ان کو شفا ملی وہ عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے تاریخی واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں۔ تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ زمین و آسمان اسی مہینے میں ظہور پذیر ہوئے، لوح و قلم اسی مہینے میں بنائے گئے، حضرت جبرائیل اور فرشتے اسی مہینے میں پیدا کیے گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی تو وہ بھی محرم کا مہینہ ہوگا، یعنی کہ ہماری اس کائنات کی ابتدا ہوئی تو محرم کے مہینے سے اور انتہا ہوگی تو وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا، جب کربلا کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت میں جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، تو وہ بھی اسی مہینے میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محترم مہینے کا احترام نصیب فرمائے۔ کچھ ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ میں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ بہت سارے عامل حضرات اپنے طور پر بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، یہ پڑھ لو، یہ کر لو، یہ لکھ لو، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں 1-2 عمل آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے نقل فرمائے ہیں اور بارہا کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جواہر الفقہ میں بسم اللہ کے احکام اور خواص کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رہے گا، اور یہ مجرب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تجربے میں آئی ہے کہ جو شخص 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے، سال بھر پروردگار عالم اس کو غنا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت غیب سے اسباب بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں رزق میں برکت کے، بشرط یہ کہ وہ فضول خرچی نہ کرے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ کرے، تو پھر اس کے مال میں پورا سال برکت رہتی ہے۔ تو یکم محرم الحرام کو آپ 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا عمل، حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تصنیف جامع الوظائف میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ سال بھر کسی قسم کی پریشانی اس پر اپنا منحوس سایہ نہ پھیلائے، کوئی دشمن اس پر وار نہ کر سکے اور کسی ظالم کو ظلم و زیادتی کی ہمت نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ سال کے پہلے دن یعنی یکم محرم الحرام کو 360 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور ہر بار بسم اللہ سمیت پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آیت الکرسی شروع کرے ہر بار 360 مرتبہ یکم محرم کو۔ اور پھر جب یہ 360 مرتبہ مکمل کر لے تو مکمل ہونے کے بعد وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم یا محول الاحوال حول حالی الی احسن الاحوال بحولک وقوتک یا کبیر یا متعال یا عزیز یا مفضال وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دعا پڑھ لے، ایک بار پڑھ لے، چاہے وہ 3 بار اس دعا کو پڑھ لے، آیت الکرسی 360 مرتبہ پڑھنے کے بعد پورا سال وہ ہر قسم کی پریشانی سے اور ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دونوں عمل آپ کر سکتے ہیں یکم محرم الحرام کو، اور جو دعا ہے انشاءاللہ یہ ساتھ ہی لکھی ہوئی تحریر شدہ الگ سے ساتھ بھیجی جائے گی تاکہ اس کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحج 12واں مہینہ ہے، محرم پہلا مہینہ ہے، تو گویا کہ ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے یکم محرم سے، جبکہ عیسائیوں کے ہاں جو سالوں کا حساب ہے وہ جنوری فروری کے حساب سے ہے، اور اس کا آخری مہینہ دسمبر ہے، اور جنوری سے ان کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہر سال کہ جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ لوگ کس طرح شور و شرابہ کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، کس طرح راتوں کو لائٹنگ ہوتی ہے، کس طرح کی روشنیاں ہوتی ہیں، اور کس طرح گناہ کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان تو یہ ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نیا سال دیا، تو ہم نئے سال کے آغاز میں اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ یہ سال آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے، آپ کی اطاعت میں گزرے، نیکی کے کاموں میں گزرے، مخلوق خدا کی خدمت میں گزرے۔ اس طرح کی دعا کریں اللہ سے، اور جو سال گزر گیا ہے اس پر ندامت کے آنسو بہائیں، اور بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ یہ پورا سال گزرا، گزشتہ محرم سے اس محرم تک پورا سال میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنی میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کرتا رہا۔ تو اس پر غور و فکر کرے، جو غلطیاں ہوئیں ان پر آنسو بہائے،
ندامت کا اظہار کریں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سال بھر کی اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور سوچیں اور دیکھیں میں کیا کرتا رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری۔ اس تصور سے بیٹھ کر اس انداز سے اللہ کے سامنے نافرمانیوں پر، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور معافی طلب کریں اور اللہ رب العزت سے آئندہ سال کے لیے اور باقی زندگی کے لیے اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما تاکہ ہم نیکی اور اطاعت کے راستے پر چل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔